بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، جسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جسے رب چاہتا ہے عطا نہیں فرماتا، چاہے وہ جتنی بھی دعائیں کرتا رہے۔ محترم ناظرین، اس میں اعظم کا وظیفہ یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم، آپ کی تمام حاجتیں پوری کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کر لیں گے، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے، ایسا پاورفل وظیفہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ جی ہاں محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص دنیا میں ہر کام کر لیتا ہے، اگر کوئی کام نہیں کرنا آتا وہ رب سے مانگنا نہیں آتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم رب سے کیسے مانگیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رب کے سامنے کیسے جھکیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رب کے سامنے جھولی کیسے پھیلائیں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دعا کرتے ہیں یا پھر وظیفہ کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو ہم مایوس ہو کر لوٹ آتے ہیں، اور پھر ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وظیفہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہمیں رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہم دنیا میں ہر چیز تو سیکھ لیتے ہیں، ہر کام تو سیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں مانگنا کم از کم آنا چاہیے۔ جب آپ صدقے دل سے رب سے مانگیں گے، پھر دیکھیے گا کہ عرش سے فیصلے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس کو اگر کر لیتے ہیں، آپ رب سے جو کچھ بھی مانگیں گے، لیکن آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد، اس میں اعظم پڑھنے کے بعد، آپ رب سے جب مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، مانگنا ہے اس رب سے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، صدقے دل سے مانگنا ہے، رو رو کر مانگنا ہے۔ محترم ناظرین، ایک چھوٹا سا بچہ جب ماں کے سامنے روتا ہے تو ماں کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے، ماں بڑی رحم کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ رب وہ کتنا پیار کرتا ہوگا اپنے بندے سے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، وہ رب ذوالجلال ضرور حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ وہ رب ذوالجلال اپنے بندے کو خالی کبھی بھی نہیں لٹائے گا۔ محترم ناظرین، اس میں اعظم کا وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور اس طریقے کار پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں، یہ جو عمل ہے، یہ ہر حاجت، ہر مقصد، لڑائی جھگڑوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، شادیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے رات کو تہجد کے وقت اٹھ جانا ہے، اٹھ کر آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں،
اور 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ التہجد کے پڑھنے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کل 6 رکعات بن جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے سر جھکا کر یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم۔ محترم ناظرین، آنکھوں میں آنسو جاری ہوں اور یہ آپ پڑھ رہے ہوں، اے توبہ قبول کرنے والے، اے رحم کرنے والے، یہ اسم اعظم آپ پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ اسم اعظم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ 3 دن لگاتار آپ عمل کریں بغیر ناغے کے، آپ کا بڑے سے بڑا مقصد، بڑی سی بڑی حاجت انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک بار یہ عمل کر کے آپ آزمائیں گے، ساری زندگی آپ دعائیں دیتے رہیں گے۔